الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم. محترم مسلمان کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کا کلام یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں کہ قرآن مجید یا اللہ رب العالمین کا کلام یا اللہ رب العالمین کی کتاب یا تو انسان کے حق میں دلیل بنے گا، انسان کے حق میں گواہ بنے گا، یا پھر انسان کے خلاف دلیل بنے گا، انسان کے خلاف گواہ بنے گا. حاضرین گرامی، یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن مجید کب ہمارے حق میں دلیل بنے گا، کب ہمارے حق میں گواہ بنے گا، اور کب ہمارے خلاف گواہ بنے گا، کب ہمارے خلاف دلیل بنے گا. اور ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے حق میں ہمیں گواہ بنانا ہے یا ہمارے خلاف گواہ بنانا ہے. تو حاضرین گرامی، تفصیلی گفتگو کرنے کے بجائے بنیادی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. یاد رکھیں، قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، رب العالمین کی کتاب کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر میں اور آپ ادا کر لیں تو یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے حق میں دلیل بنے گا، میرے اور آپ کے حق میں سفارشی بنے گا. اور اگر ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کیے، قرآن مجید کے جو حق ادا کرنے ان حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کل روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے خلاف دلیل بن کر آئے گا. قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں قرآن مجید کا پہلا اور اولین حق قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہو؟ کتنے سے ہم میں لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہو؟ اور جنہیں پڑھنا آتا ہو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے قرآن مجید کھولنے اور پڑھنے کی؟ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیا، قرآن مجید کھولنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی. کئی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اور حاضرین گرامی، یاد رکھیں، صرف قرآن مجید پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کیا جائے، قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے. یاد رکھیں کہ قرآن مجید کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے. قرآن مجید کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں میں اکثریت الحمدللہ ایسوں کی ہے جو قرآن مجید پڑھتی ہے، اور بہت سارے پیرنٹس اور والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے سے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کے معنی میں غور کرتے ہو، قرآن مجید کو تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، قرآن مجید میں غور فکر کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ حاضرین گرامی، یاد رکھیں کہ قرآن مجید اس کو پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لاکھ پڑھ لیں، آپ نے سمجھا نہیں تو یاد رکھیں قرآن مجید کا جو فائدہ آپ کی زندگی میں ہونا فائدہ نہیں ہوگا. قرآن مجید ہمارے حق میں گواہ نہیں بنے گا. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر پڑھے ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے معنی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہو؟ اور یاد رکھیں، صرف قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن مجید کو سمجھ لیا، اب حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ ضروری ہے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اور کئی مرتبہ انہوں نے تفسیر ختم بھی کی ہے. کیا کبھی انہوں نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاری؟ یا قرآن مجید کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا؟ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اور حق یہ ہے کہ جب میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، قرآن مجید کو سمجھ لیا، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو نافذ کر لیا، اس کے بعد قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو میں عام کروں، قرآن مجید کی دعوت کو اوروں تک پہنچاؤں، قرآن مجید کو دنیا کی کونوں تک پہنچاؤں، اور انسانوں کو قرآن مجید کی طرف دعوت دو، اور انسانوں کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ 4 بنیادی حق ہیں جو قرآن مجید کے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جو ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں اور آپ قرآن مجید کے 4 بنیادی حقوق اگر ادا کر رہے ہیں تو کل روز قیامت یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، میرے اور آپ کے حق میں گواہ بن کر آئے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت اس سورہ بقرہ، اس سورہ آل عمران پرندوں کی شکل میں آئیں گے، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے، بڑے بڑے آسمان اور بادل کی شکل میں آئیں گے، اور اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین سے لڑیں گے۔ جو قرآن مجید پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ایسے بندوں کی سفارش کریں گے، اور اس وقت تک سفارش کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین مان نہ لے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی معافی نہ کر دے۔ اس وقت تک یہ 2 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرتے رہیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر پیارے نبی نے کیا بشارت سنائی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہوگا، اس سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے حافظ قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جس تلاوت پر تو رکھیے گا، جس سیڑھی پر تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، تو پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، اور اگر ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کہتا ہے کل روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی هذا القرآن مہجورا۔ جو آیت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ کل روز قیامت قرآن مجید، جو لوگ قرآن مجید کو چھوڑ رکھیں اس دنیا میں، کل روز قیامت پیارے نبی آئیں گے، ان لوگوں گریباں پکڑ کر کہیں گے کہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اور قرآن مجید کو چھوڑ جو رکھا تھا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، کتنے دن کی مدت ہوگی، کتنے دن اگر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں تو مجھے قرآن مجید چھوڑنے کا حکم لگے گا۔ علماء کرام مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ 3 دن تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو گویا اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، گویا اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ غور کریں، ہمارے زندگی میں 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، کتنے سال گزر گئے۔ کیا قرآن مجید کو کبھی کھولنے کی توفیق ہمیں ہوئی؟ کل روز قیامت یاد رکھیں، دعویٰ کرنے والے، کیس کرنے والے پیارے نبی ہوں گے، اور کیس سننے والا جج اللہ رب العالمین ہوگا، اور جس کے بارے میں کیس کیا جا رہا ہے قرآن مجید ہوگا۔ سوچے تو صحیح، بچ پاؤ گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے بچیں گے؟ یاد رکھیں، اسی دنیا میں موقع ملا ہے، قرآن مجید کو کھولیں، تلاوت کریں، قرآن مجید کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام ہی سننے والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دنیا تک اس کا پیغام پہنچانے پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔